لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک اور بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف اکابرین کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ ماضی قریب میں ہی ہمارے اکابرین میں سے ایک عظیم شخصیت ہے۔ ہماری مراد خطیب البراہین حضرت علامہ الحاج الشاہ صوفی مفتی محمد نظام الدین مصباحی برکاتی نوری علیہ رحمہ بستوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادی الاخری کی 1 تاریخ 1434 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی جمادی الاخری کی پہلی تاریخ ہے۔ آج آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی، ہمارے ناظرین و سامعین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی اکابرین کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کیجئے، پورے بیان کو توجہ کے ساتھ سنیے اور سن کر اس بیان کو اپنے متوسلین، متعلقین اور احباب تک شیئر بھی کر دیں تاکہ ان تک بھی ہمارے اکابرین کا تذکرہ پہنچ جائے۔ آپ کی حیات کے کچھ نمایاں پہلو کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کی حیات و خدمات کے تعلق سے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت صوفی نظام الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ الحمدللہ ایک عظیم شخصیت کے حامل آپ تھے۔ آپ کی شخصیت کئی معنی کر دیگر شخصیات سے ممتاز ہوتی ہے۔ آپ الحمدللہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ اس خاندان میں نہیں تھے، آپ کا خاندانی جو شرافت ہے، آپ جو خاندانی تعلقات ہیں، وہاں پیری مریدی سجادہ نشینی والا مسئلہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آپ نے اپنی قابلیت، اپنی تقوی، پرہیزگاری، عاجزی، شریعت پسندی، یہ تمام چیزیں جب آپ کے اندر بہت زیادہ پائی گئی تو دنیا نے آپ کو تسلیم کیا اور تقریباً 1 لاکھ لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر کے آپ سے مرید ہونے کی سعادتیں حاصل کیا۔ غور کیجئے، کسی خانقاہی خاندان میں پیدا نہ ہونے کے بعد بھی خود ایسے مقام حاصل کر لینا، یہ الحمدللہ آپ کی ممتاز حیثیت کو بتاتی ہے۔ الحمدللہ توجہ سنیں، آپ کے ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت 15 جنوری 1928 عیسوی میں ضلع بستی، صوبہ اتر پردیش کے ایک گاؤں موضع اگیا میں، جب خوش نصیب اللہ مرحوم، صوفی صاحب کے والد صاحب کا نام نصیب اللہ تھا، نصیب اللہ مرحوم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہوگا تو انہیں ایسی ہی خوشی ہوئی ہوگی جیسے کہ ایک بیٹے کی پیدائش پر کسی باپ کو ہوتی ہے۔ اس وقت انہیں کہاں اندازہ ہوا ہوگا کہ واقعی وہ اسم بامسمہ ہو گئے ہیں، واقعی بھی قسمت والے ہو گئے ہیں، قسمت ان پر مہربان ہو گئی ہے، ان کا نصیب واقعی دین کے نظام کو مضبوط اور مستحکم بنائے گا، اپنے مسلک اور سلسلہ کو ہی بام عروج پر نہیں پہنچائے گا بلکہ خود اپنے ایک سلسلے کا نظم کرے گا۔ اس کی بدولت نہ صرف خاندان اور علاقہ کا نام روشن ہوگا بلکہ اس کی شہرت ہماگیر ہوگی، اس کے علم و فضل و تقوی و طہارت، نیکی و پرہیزگاری کے چرچے ہوں گے اور وہ ایک عالم ان سے فیضیاب ہوگا۔ جب حضرت صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ رحمہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد کے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں آئی ہوگی، لیکن الحمدللہ قدرت کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ شعور کی جب اس منزل پر پہنچے جہاں سے تعلیمی سفر کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو مقامی مکتب میں داخل کر دیا گیا، جہاں قرآن کریم اور چند ابتدائی کتابوں کی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ دارالعلوم اہل سنت تدریس الاسلام بس ڈیلا میں مولانا محمد فاروق احمد فیض آبادی سے میزان الصرف سے شرع وقایہ اور شرع جامع تک کا علم حاصل کیا۔ 1947 عیسوی میں شوق طلب انہیں مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ میرٹھ لے گیا، جہاں علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب صدر المدرسین حضرت مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ، مصنف بشیر القاری شرح صحیح البخاری اور رئیس الاتقیاء بقیت السلف حضرت مولانا الحاج مبین الدین محدث امروہی علیہ رحمہ کی صورت میں موجود تھے۔ مؤخر الذکر یعنی حضرت علامہ الحاج مبین الدین محدث امروہی علیہ رحمہ سے تو انہیں اس قدر جذباتی لگاؤ اور عقیدت و محبت پیدا ہوئی کہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ یوں تو آپ نے متعدد اساتذہ سے علم و فضل حاصل کیا اور وہ سبھی حضرات علم و فضل کے بلند مینار تھے، لیکن خود آپ کے الفاظ میں
حضرت رئیس الاتقیاء کی شفقتوں اور نوازشوں کی وجہ سے میرا قلبی لگاؤ ان سے زیادہ تھا. یعنی صوفی نظام الدین قبلہ صاحب کا لگاؤ ان کی طرف، رئیس الاتقیاء کی طرف زیادہ تھا. 1948 عیسوی میں آپ دارالعلوم اشرفیہ ازہر ہند مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یوپی سے وابستہ ہوئے. 4 سال تک آپ جلالت العلم حضرت حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز مراد آبادی محدث مبارک پوری علیہ رحمہ، مولانا حافظ عبدالرؤوف بلیاوی علیہ رحمہ، مولانا الحاج عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ اور شیخ العلماء مولانا غلام جیلانی علیہ رحمہ سے علم حاصل کرتے رہے، تاکہ 1952 عیسوی میں آپ کو سند فراغت اور دستار فضیلت سے سرفراز کیا گیا. دور طالب علمی میں ہی آپ حصول علم کے لگن کے ساتھ ذوق عبادت اور تقوی و پرہیزگاری کے اوصاف حمیدہ سے متصف تھے. یعنی طالب علم میں ہی عبادت کا ذوق آپ کے اندر آ چکا تھا. حضرت مولانا علی احمد مبارک پوری علیہ رحمہ نگران دارالاقامہ کی شہادت ہے، ان کی گواہی ہے. کہتے ہیں کہ میں تمام طلبہ کو فریضہ سحری کے لیے بیدار کرتا تھا، فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا، لیکن مولانا نظام الدین کو ہمیشہ وضو کرتے یا وضو سے فارغ پاتا تھا. یعنی جب دارالاقامہ جس ہاسٹل میں صوفی صاحب قبلہ رہتے تھے، اس ہاسٹل کے جو ناظم تھے، نگران تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا تو ہمیشہ یہ پاتا تھا کہ مولانا نظام الدین یا تو وضو فرما رہے یا وضو سے فارغ ہو چکے ہیں. الحمدللہ. درس و تدریس آپ کا طالب علم کے دور کے بعد جو درس و تدریس کا سلسلہ تھا، حصول علم کے بعد آپ تدریس علم سے وابستہ ہوئے اور قصبہ مہنداول ضلع بستی کے ایک مدرسہ میں مدرس ہوئے. لیکن جلد ہی اپنے اساتذہ کرام سلطان الواعظین حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ اور رئیس الاتقیاء حضرت مولانا الحاج مبین الدین محدث امروہی علیہ رحمہ کے ارشاد پر دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات تشریف لے گئے. وہاں 5 سال تک فرائض منصبی ادا کرنے کے ساتھ آپ اپنے استاد کی فیض صحبت سے اپنے آئینہ قلب کو جلا بخشتے رہے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے صحبت میں رہ کر ان سے فیض حاصل کرتے رہے. خود آپ کا بیان ہے کہ عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ رحمہ کی شخصیت سے فقیر کے دل میں جو ایک والہانہ عقیدت پیدا ہوئی، یہ حضرت مولانا مبین الدین امروہی علیہ رحمہ کی دین ہے. اعلی حضرت کی ذات میں ایک خاص بات ہے کہ اعلی حضرت کے خلفاء، اعلی حضرت کے شاگرد، اعلی حضرت کی صحبت میں بیٹھنے والے، یہ اپنے متعلقین اور مصاحبین میں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اعلی حضرت کا تذکرہ کثرت سے کرتے تھے. آپ خلفاء اعلی حضرت کا تذکرہ پڑھ لیں، اعلی حضرت کے معاصرین کا تذکرہ پڑھ لیں، آپ اعلی حضرت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا تذکرہ پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنی نجی محفلوں میں، اپنی ذاتی محفلوں میں، چاہے وہ درس گاہ ہو، چاہے یوں ہی بیٹھک ہو، وہاں اعلی حضرت کا تذکرہ بہت کرتے تھے. صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا دیکھیے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اعلی حضرت سے جو شناسائی حاصل ہوئی، مجھے اعلی حضرت سے جو پہچان حاصل ہوئی، وہ پہچان حضرت مولانا مبین الدین امروہی علیہ رحمہ، محدث امروہی علیہ رحمہ کی دین ہے. یعنی یہ اکثر تذکرہ کرتے تھے اعلی حضرت کا. اسی 5 سالہ قیام میں حضرت ہی کی بارگاہ سے ذہن بھی ملا کہ جو باتیں بیان کی جائیں وہ حوالہ کے ساتھ بیان کی جائیں. صوفی نظام الدین صاحب کو اپنے استاذ کی بارگاہ سے یہ سبق ملا، کیونکہ مولانا مبین الدین صاحب علیہ رحمہ کا یہ دستور تھا کہ جو باتیں وہ بیان کرتے اسے فوراً کتاب کھول کر دکھا دیتے تھے. یہ انہی کے فیض تربیت کا پھل ہے کہ آج حضرت اعلی حضرت قدس سرہ کے اشعار جو کسی حدیث یا آیت قرآنیہ یا بزرگوں کے اقوال کے ترجمان ہیں، انہیں مدلل بیان کر لے جاتا ہوں. دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات کافی عروج پر تھا ان دنوں کہ یکایک ناظم دارالعلوم سیٹھ سلیمان ابراہیم اور مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صدر المدرسین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجہ میں ناظم صاحب نے صدر المدرسین اور ان کے متعلقین کو دارالعلوم کی خدمات سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کر لیا. چونکہ حضرت رئیس الاتقیاء علیہ رحمہ ان اختلافات سے دور، جھگڑوں سے نفور اور گوشہ گیر رجحان کے مالک تھے، اس لیے ناظم کا اصرار تھا کہ وہ نہ جائیں. لیکن اعظمی صاحب سے تعلق اور قیام احمد آباد میں خرابی صحت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بھی احمد آباد کا قیام ترک کر دیں. یوں یہ 5 سالہ صحبت اور قرن السعدین برہم ہو گیا، یعنی دور ہو گیا. بعدہ اراکین دارالعلوم مہنداول ضلع بستی کے پیہم اصرار پر
آپ دوبارہ مہنداول تشریف لے گئے اور کچھ دنوں تک طالبان علوم نبوت کی تعلیم و تربیت میں لگے رہے۔ اسی دوران ضلع گونڈا پچیڑوا بازار سے صوفی عبدالحمید مدرس دارالعلوم فضل رحمانیہ پچپڑوا کا بیان ہے کہ میں ضلع بستی میں ایک عالم دین کی شہرت سن کر انہیں اپنے ادارہ کی زیب و زینت بنانے کے لیے رخت سفر باندھ کر ان کی طرف چلا۔ ابھی جس جگہ مجھے جانا تھا اس جگہ پہنچ نہیں پایا تھا کہ راستے ہی میں دارالعلوم مہنداول کے ایک عالم دین اور اراکین کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو میں سلام کر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس عالم دین کے لب و لہجہ اور انداز گفتگو اور ان کے شیریں کلام میں جو ایک کشش تھی، اس کشش کا اثر دیکھا جس نے میرے ذہن و فکر پر مسلط ہو کر مجھے اپنا اسیر اور قیدی کر لیا۔ اب میرا ارادہ بالکل بدل گیا اور دل میں کہنے لگا کہ فضل رحمانیہ کے اراکین نے جس عالم دین کے لیے مجھے بھیجا ہے اب وہاں نہ جا کر جیسے بھی ہو سکے اسی عالم دین، نورانی شکل و صورت والے، شیریں کلام والے، نیچی نگاہ والے کو ہی لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کیا وہ پایا کہ بمصداق میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور پھر آپ بحیثیت صدر المدرسین فضل رحمانیہ پچپڑوا تشریف لے گئے اور اپنی تمام تر پاکیزہ صلاحیتوں سے طالبان علوم اسلامیہ کو اپنے ظاہری و باطنی فیوز و برکات سے مسلسل 4 سال تک فیضیاب کرتے رہے۔ اسی عرصہ میں آپ کے استاد محترم حضرت رئیس الاتقیاء علیہ رحمہ مرکز سنیت بریلی شریف قیام فرماتے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو خود سے قریب کر لیں۔ موقع ملتے ہی حضرت رئیس الاتقیاء نے آپ کو پیغام بھیجا کہ بریلی شریف کی عظیم دینی درسگاہ کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، یہاں آ جائیے۔ دوسری طرف آپ کے رفیق اور دیرینہ رفیق مولانا سخاوت علی خان علیہ رحمہ صدر المدرسین دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام امر ڈوبا آپ کو اپنا قوت بازو اور ممید و معاون بنانے پر اصرار کر رہے تھے۔ آپ کے لیے فیصلہ بہت مشکل ہو گیا۔ ایک طرف اپنا دیرینہ تعلقات جن سے وہ ہے، ایک طرف استاد محترم ہے، اور دونوں الگ الگ جگہ بلا رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا فیصلہ کرنا۔ اس لیے صورتحال سے حضرت کو یعنی اپنے استاذ کو بریلی شریف مطلع کیا اور حتمی آخری فیصلہ کی درخواست کی۔ حضرت مولانا سخاوت علی خان صاحب سے آپ کے دیرینہ تعلقات، دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام امر ڈوبا کی ضروریات اور آپ کے آبائی وطن کی قربت کو پیش نظر رکھ کر آپ کو امر ڈوبا جانے کی آپ کے استاذ نے اجازت دے دی۔ آپ 14 اپریل 1923 عیسوی میں امر ڈوبا سے ایسے منسلک ہوئے کہ وصال کے قریب سالوں تک یہ تعلق برقرار رہا۔ استاذ محترم کے فیض صحبت سے تو محرومی رہی، لیکن اس مقام پر رہ کر تشنگان علوم حقہ اور مسلک و سلسلہ کی جو خدمات جلیلہ آپ نے انجام دی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ یہ دارالعلوم الہ آباد بورڈ سے وابستہ ہے، اس لیے یہاں اساتذہ کو حسب قاعدہ ریٹائر بھی کیا جاتا ہے، لیکن ضابطہ کے اس ریٹائرمنٹ کے باوجود اہل دارالعلوم نے آپ کے دامن کو نہ چھوڑا اور اس روحانی تعلق کو قائم رکھا جو آپ دارالعلوم سے اور اہل دارالعلوم کو آپ کی ذات والا سے تھا۔ آپ کی بدولت دارالعلوم کی ہر طرح اعانت ہوتی رہتی تھی، مدد ہوتی رہتی تھی، اور آج بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب بعض گھریلو مجبوریوں کی بنا پر مولانا سخاوت علی علیہ رحمہ کو تدریسی خدمات چھوڑنا پڑا تو منصب صدارت اور شیخ الحدیث آپ ہی کے سپرد ہوا تھا۔ برسہ برس آپ نے ان عہدۂ جلیلہ کی بحسن و خوبی خدمات انجام دی اور بغیر تنخواہ کے عہدۂ شیخ الحدیث پر فائز رہے اور دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت اور اشاعت مسلک کی کوشش جمیلہ میں لگے رہے۔ حضرت کے مواعظ حسنہ کی اپنی انفرادیت اور امتیازی شان رہی ہے اور اپنی بات کو دلائل و براہین اور مکمل حوالوں کے ساتھ کہنے کا گر آپ اپنے استاد معظم سے سیکھ کر اپنی عادت میں شامل کر لیا تھا، اس لیے آپ کو خطیب البراہین کہا جاتا ہے۔ خاندان برکات سے آپ کو غیر معمولی عقیدت و محبت تھی۔ ماررہ مطہرہ میں عرس قاسمی کے موقع پر مورخہ 20 صفر المظفر 1405 ہجری مطابق 15 نومبر 1984 عیسوی بروز پنج شنبہ علماء مشائخ کی موجودگی میں حضرت احسن العلماء مولانا سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں علیہ رحمہ نے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے مواعظ حسنہ پہلے ہی سے مقبول و مشہور تھے، اب وہ سلسلہ کی توسیع و اشاعت کا بھی ذریعہ بن گئے۔ 28 سال کے اس عرصے میں 1 لاکھ سے زائد افراد آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو کر
داخل سلسلہ اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ چونکہ آپ بیعت تو حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رما سے ہیں، جو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کی رضویہ نوریہ شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ خواہش ہونا فطری تھا کہ آپ کو اس سلسلے کی بھی خلافت و اجازت حاصل ہو۔ اس کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ حضرت رئیس الاتقیاء علیہ رحمہ نے سلسلہ کی رضوی نوری شاخ کی خلافت و اجازت بھی عطا فرما دی۔ حالانکہ حضرت رئیس الاتقیاء علیہ رحمہ کو تقریباً 26 سال تک حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی جانب سے خلافت و اجازت حاصل رہی، لیکن آپ کی احتیاط پسند طبیعت نے حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی حیات ظاہری تک کسی کو داخل سلسلہ نہیں کیا، اور ہمیشہ آپ ہی کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی چند اور نام تجویز کر دیتے تھے۔ بھئی ہما اپنی محتاط طبیعت، گوشہ گیری، نام و نمود اور احساس فوقیت و برتری سے بیزاری کے باوجود رئیس الاتقیاء علیہ رحمہ نے اپنا روحانی سلسلہ منقطع کرنا بھی پسند نہ کیا، اور وصال سے تقریباً 1.25 سال قبل 5 محرم الحرام 1407 ہجری کو آپ نے اپنے لائق ترین متقی پرہیزگار اور مقبول انعام شاگرد حضرت علامہ صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کو خلافت و اجازت سے سرفراز کر کے انہیں اپنا خلیفہ و مجاز بنا دیا۔ الحمدللہ۔ روایت ہے کہ حضرت مخدوم صابر کلیری علیہ رحمہ نے صرف فرد واحد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، جبکہ اسی دور میں حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کے ہزارہ مریدین و خلیفہ تھے۔ کسی نے جب حضرت مخدوم کو اس طرف توجہ دلائی تو آپ نے شمس الدین کی مناسبت سے فرمایا تھا، مارا ای شمس بس است، ہمارا ایک شمس سورج ہی کافی ہے۔ اور یہی ہوا کہ ایک شمس الدین کے ذریعے صابری سلسلہ خوب پھیلا، خوب پھلا پھولا۔ انشاءاللہ اسی طرح حضرت خطیب البراہین علیہ رحمہ کی بدولت حضرت رئیس الاتقیاء علیہ رحمہ کا سلسلہ بھی روز افزوں ترقی پاتا رہے گا۔ آپ کی ذات بابرکات سے سلسلہ کو جو فروغ حاصل ہوا ہے، اور اس قدر افراد آپ کے توسط سے داخل سلسلہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ اکناف ہند میں پھیل جائے گا۔ اور اب جو جامعہ برکاتیہ حضرت صوفی نظام الدین کا قیام عمل میں آ چکا ہے، تو یقیناً اس سلسلہ کے فیوز و برکات کو عام کرنے، اسے مقبول و محبوب بنانے اور اسے 4 چاند لگانے کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش برسائے اور آپ کا فیوز عام سے عام تر فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔